علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ مہینوں کی 12 مہینہ، سال کے مہینوں کی تعداد 12 کس نے طے کی؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ بھی کسی یورپ کے میتھمیٹک ایکسپرٹ نے شروع کی ہوگی، تو آپ سمجھ لیجئے قرآن کریم کا اعلان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن طے کر دیا تھا کہ سال کے مہینے 12 ہوں، اور یہ بھی طے کر دیا تھا منها 4 حرم، کہ اس میں سے 4 ایکسٹرا آرڈینری یعنی 4 خاص احترام کے مہینے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کا تو نام خود آپ کو بتلا رہا ہوگا، محرم الحرام، خاص احترام کا مہینہ، اور اس کے احترام کی 2 ابتدائی اسلام تک یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں 2 شرطیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہمارا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا، صرف اس معاملے میں ہم نے رمضان المبارک کو تو اپنی لسٹ میں رکھا ہے، باقی کچھ نہیں، نہ تو عشرہ ذی الحجہ کو ہم نے اپنے فہرست میں رکھا ہے، اس میں بھی اعمال کا اجر بڑھتا ہے، اسی طرح سے ان 4 مہینوں میں بھی بڑھتا ہے، تو اس میں بھی عبادت کا اہتمام بڑھنا چاہیے 4 مہینوں میں۔ پیچھے 2 گزر گئے، ذی الحجہ اور ذی القعدہ، اور ایک یہ محرم کا، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو کنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے احترام کے ہیں، تو ان کے احترام کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس میں عبادت اہتمام کے ساتھ بطور خاص کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور مطلوب ہے۔ اور دوسری جو اس کی قید تھی یا جو دوسرا احترام تھا وہ یہ کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر پیچھے سے جنگ ہوتی چلی آ رہی ہے، شوال میں جنگ ہو رہی ہے، اب جیسے ہی چاند دکھے گا سیز فائر ہو جائے، یعنی یہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا انٹرفیئر کر لیتے تھے کیلنڈر میں کہ ان میں سے جو سب سے بڑا پیر مغاں یا بوجھ بھجکڑ ہے اس نے کہہ دیا کہ اب کی لوند ہوگی، یعنی اب کی شوال 2 ہو جائیں گے، تو قرآن کریم نے اس پر ڈائریکٹ وے میں کمنٹ کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو لون کا سسٹم ہے یہ کفر کی زیادتی کی علامت ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے براہ راست اس مضمون کو بیان کیا جو میں عرض کر رہا ہوں۔
اور محرم اسلامی تقویم کا، اسلامی جنتری کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی جنتری ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات وقت سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے اسی چاند کے مہینے سے طے ہوتے ہیں۔ بکرا 1 سال کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کیسے طے کریں گے؟ اسی سال سے طے کریں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب سال گزر گیا کہ نہیں گزر گیا، اسی سے طے ہونا ہے۔ حج کب ہوگا، اسی سے طے ہوگا۔ رمضان المبارک کب شروع ہوں گے، عید کب ہوگی، اسی سے طے ہونا ہے۔ تو ساری چیزیں اسی سے طے ہوں گی، یہاں تک کہ عدت کے ایام بھی اسی سے طے ہوں گے۔ 4 مہینے 10 دن کسی کے عدت کا معاملہ ہے تو وہ بھی اسی سے طے ہو جائے گا۔ تو یہ سوال خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ صحابہ نے آ کر کے پوچھا کہ یہ چاند ہم دیکھتے ہیں ایک دن ہنسیے کی طرح پتلا پتلا ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پورا ہو کے پھر کم ہونے لگتا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، حضور سے آ کر کے سوال کیا کہ یہ چاند کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب اوپر سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، آپ انہیں جواب دیے، ہی مواقیت للناس، کہ یہ تمہارے اوقات کو تقسیم کرنے کا ایک سسٹم ہے، یہ تمہارے لیے کیلنڈر اور جنتری ہے۔ والحج، اور حج کا نظام بھی اسی سے پتہ چلے گا۔ لیکن اتنا تو معلوم ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ محرم کب شروع ہوا۔ تعزیے کی وجہ سے کہیے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، ورنہ یہ بھی پتہ نہ چلے، یہ بھی پتہ نہ چلے۔ اور محرم کوئی نہیں جانتا، اس کو تعزیے کا مہینہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور غلطی دیکھیے، جب 31 دسمبر آئے گا گریٹنگ سنبھال لیے جاتے ہیں، موبائل میں نمبر طے کر لیے جاتے ہیں، واٹس ایپ چلانے والے اپنا میسج تیار کر لیتے ہیں کہ صبح کیا کیا ہونا ہے، مبارکباد دی جائے گی۔ اول تو اس طرح سے مبارکباد دینے کا کوئی بڑا دستور نہیں ہے اسلام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا کوئی ثبوت اور جھلک موجود نہیں ہے۔ لیکن سپوز دیٹ اگر ہم نے غلطی کی بھی تھی، سال کے شروع ہونے پر ہم کسی کو مبارکباد دے رہے تھے تو یہاں دینا تھا نا ہم کو، محرم کے آغاز پہ، اپنے سال کے اپنی جنتری کے آغاز پر ہم کو یہ کرنا تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ غلطی کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، تو یہاں مبارکباد کا کوئی تسلسل، کوئی سلسلہ نہیں، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا اور طریقہ ہے کہ یہ غم کا چاند ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بنیادی اور ابتدائی بات تھی، مہینے کے حوالے سے وہ میں نے عرض کر دی۔ البتہ یہ اب ختم کر دیا، میں نے بتایا کہ یہ 4 جو اشہر حرم ہیں ان میں 2 ریسٹرکشن تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں عبادات کثرت سے اور اہتمام کے ساتھ، دوسرے سیز فائر، جنگ بندی۔ لیکن قرآن کریم نے یہ جنگ بندی والا جو سسٹم ہے اس کو بند کر دیا، فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یہ تم سے جب نبرد آزما ہو جائیں تم جواب دو۔ مہینوں کی اب یہ ریسٹرکشن اور پابندی ختم۔ اسلام میں اپنے آخری دور میں اس کو ختم کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے اس کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کی حرمت آج بھی باقی ہے، یعنی اس میں عبادتیں ہوں اور اس میں سارے کام نمٹائے جائیں۔ لوگ مہورت ڈھونڈتے ہیں، لوگ جنتریاں لے کے بیٹھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ مہینے خاص احترام کے ہیں، ہمارے محبوب مہینے ہیں، ہمارے پسندیدہ مہینے ہیں یہ 4۔ تو اس کو ہم نے کلنکت کر دیا کہ نہیں، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک متوازی، ایک پیرالل سسٹم کھڑا کرنے کی کوشش، یہ غیر اپنے جھانسے میں لے کر ہم کو کس کس کے مقابل کھڑا کر دیں گے کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی ہم ایک بات اس سلسلے کی عرض کریں گے تو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی نادانی اور جہالت ہم سے کروا لی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ محرم الحرام مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق، قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق قابل احترام ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مہینہ کتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق، یعنی جسے بڑے اہتمام سے پیدا کیا اللہ نے، انسان کو، اسے اسی مہینے میں پیدا کیا۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لیکن جس دن انسانیت کی پیدائش ہوئی وہ بھی تو دیکھیں، محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت کو اسی دن پیدا کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ بھیجا، یعنی اس زمین کو بھی آباد کیا. اس زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اسی دن آباد کیا. سب سے پہلی رحمت کی بارش بھی اسی مہینے میں اسی دن نازل کی ہے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا کیا جودی پہاڑ پر اسی دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اسی دن نجات عطا کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے استبداد اور جبروت اور ظلم سے اسی دن نجات عطا کی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے اسی دن رہائی عطا کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی دن کروائی. یعنی یہ مہینہ اور یہ دن نجات ملنے کا بہت پرانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پریشانیوں، مشکلات، آزمائشوں سے اسی دن نجات عطا کی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں دیے جانے کا ایک بڑا اتہاس رکھتا ہے اپنے اندر. اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کلنک لگا دیا ہے کہ یہ غم کا ہے. یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت ہے کہ یہ دن ان کو شہادت کے لیے اللہ نے عطا کر دیا. تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے انعامات کا مہینہ، انعامات کا مہینہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ میں کمپریزن یا تقابل اور موازنہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ شیعت اور سبائیت یہ کہتی ہے کہ یہ مہینہ کالے کپڑے پہننے کا ہے، سینے پیٹنے کا ہے، ماتم کرنے کا ہے. اور یہ پوری جو تاریخ ہے، یہ پوری جو تاریخ ہے وہ ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا کیے ہیں، انعامات عطا کیے ہیں. اور جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انعامات ہوں تو ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انعام عطا کرتے ہیں اور وہ کسی مخصوص دن میں انعام عطا ہوتا ہے، میں مثال دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کو کچھ احکامات عطا کیے، کچھ صحائف ہیں. پھر حضرت شیس علیہ السلام کو کچھ صحائف عطا کیے، یعنی کتابچے، کچھ کتابچے عطا کیے جن میں قوانین لکھے تھے. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ قانون گو بھیجتے رہے جس کو ہم نبی کہتے ہیں، اور ساتھ میں کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان بھی بھیجتے رہے، کوڈ آف کنڈکٹر یا ضابطۂ اخلاق بھی بھیجتے رہے. وہ لوگ اس کی وضاحت کرتے رہے. تو یہ قانون کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی. پھر اس پر دیکھا کس طرح عمل درآمد ہو رہا، پھر اس میں سنشودھن اور ترمیم ہوئی، پھر اس کو انجیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا. لیکن کسی بھی کتاب کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ یہ اخیر ہے یا یہ کمپلیٹ ہے یا یہ مکمل آئین اور قانون ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اتارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ قریب جب مکمل کر لیا اور تمام صحابہ کی جمعیت میدان عرفات میں موجود اور آپ جبل رحمت کے اوپر تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اسی بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اگلے دن بقرعید ہے. اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کے مشہور ہونے کے بعد یہودیوں کے سینے کے اوپر سانپ لوٹ گیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز کہا کہ عمر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر ہمارے یہاں اتری ہوتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن منا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم کہنا چاہتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، تمہاری مراد اس آیت سے ہے نا کہ ہمارے اس سنویدھان اور قانون کو یا اس کتاب کو اللہ نے ایک کامل شریعت قرار دیا ہے جو پچھلی کسی کتاب کو میسر نہیں تھی. اور تم یہ بتلا رہے ہو کہ ہم اس دن کو جشن کا دن منا لیتے، وہ پہلے سے ہی ہمارے لیے جشن کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے اور اگلے دن بقرعید ہے اور وہ عرفات کا میدان ہے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کسی نعمت کا ملنا
اور اس کا یادگار ہونا یہ چلتا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہاں یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کاہے کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن فرعون کے استبداد سے نجات عطا کی تھی، اس لیے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے اعلان فرما دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد ایک ارادہ ظاہر کیا لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں اس 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا کی، اس کی یادگار میں یہ روزہ رکھتے ہیں مدینے والے۔ مکہ مکرمہ میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یوم پیدائش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی ہے نمرود کی آگ سے، تو وہاں بھی، اور مکے کے سارے لوگ بنو اسماعیل ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ یادگاریں اگر اس بنیاد پر آپ دیکھیں گے تو یہ دن خوشی کا دن قرار پائے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مصائب اور مشکلات سے اور بڑے بڑے دشمنوں پر فتح عطا کی ہے، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، وہ ہمارے لیے یادگار ہے۔ اور یہی وجہ، بہت کان کھول کر کے سنیے گا جو باتیں کرنے کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں منع کریں گے کہ 10 محرم کو یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ غیر شرعی ہے، حرام ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنا ہے تو اس سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں عرض کر دوں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم کو عاشورے کے روزے کے بارے میں ایسے یاد دہانی کراتے تھے جس طرح کسی جنگ کے بارے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یعنی اب اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے، اب اتنے دن باقی رہ گئے۔ بلکہ فقہا کا ایک بڑے طبقے کا یہ قول ہے کہ یہ روزہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے فرض تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روزہ فرض تھا، اور رمضان المبارک کی روایت بھی ہے رمضان المبارک کے بعد میں اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن آج بھی حال یہ ہے افضل الصیام بعد صیام شہر اللہ رمضان صوم یوم عاشورہ، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ 10 محرم کا، وہ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایک ہی روایت کے دونوں کلمے، لیکن چونکہ وہ لوگ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو حضور نے چونکہ یہ فرما رکھا ہے خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرنا، ان کے پیٹرن پہ نہیں آنا، تو اس لیے تم یا تو ایک ادھر کا ملا لو یا ادھر کا ملا لو۔ سب سے افضل طریقہ 9، 10، 11 تینوں، ٹھیک ہے، اور اس سے کم درجہ فضیلت والا 9، 10 یا 10، 11، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف کوئی 10 پہ ہی لگ جائے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پوری نہیں ہوگی، لیکن روزے کے ثواب سے نہیں جائے گا، فضیلت حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ، پچھلے 4 دن سے بخار میں تھا، میرے حلق سوکھ رہا ہے، من وسع علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ، مطلب وہ میں نے تذکرتاً کہہ دیا، پہلے تو دینا ہے کیا کہ اس دن آپ کو اپنی اولاد کے اوپر ہاتھ کھول دینا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ جب خوش ہوتے ہیں، مثلا عید کا دن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے سے ہی بچا کے رکھتے ہیں، نئے نئے نوٹ کے بچوں کو دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ بقرعید میں نئے نئے نوٹ آپ دیتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے، شادی ہے تو آپ نئے نئے نوٹ اپنے بچوں کو دیتے ہیں،
یا بچوں کو گھمانے لے جاتے ہیں، بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس دن کو خوشی کا دن قرار دینے جا رہے ہیں۔ فرمایا من وسع علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ، جس نے اس دن میں اپنے بچوں کے اوپر وسعت کر دی، یعنی ہاتھ کھول دیے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر اپنے خزانے کھول دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کی وضاحت میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ مثلا بچہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ ابا چپلیں نئی چپلیں دلا دیجیے، نئی چپلیں دلا دیجیے، یا سائیکل دلا دیجیے، یا کوئی کھلونا دلا دیجیے۔ اگر وہ ضد کر رہا ہے پیچھے سے اور آگے 10 محرم ہے تو آپ 10 محرم کو دلائیے، اس لیے کہ اس روایت پر عمل ہو جائے۔ اس دن بچوں سے پوچھ لیجیے کیا کھانا ہے۔ ہمارے سر پہ تو سبائیوں نے یہ تھوپ رکھا ہے کہ اس دن توا نہیں چڑھے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی کشادگی کرنا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر دیں گے۔ دشمن کی کوشش، شیطان کی بھی کوشش یہی ہے، جہاں بتائیے وہاں پہ ہم یہ مثال دے دیں گا کہ وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر دیں۔ یہ الفاظ مشکات شریف کی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ من وسع علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ، جو آج کے دن اپنے بچوں کی خواہش پوری کرے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کھول دے، کشادہ کر دے، ان کو منچاہا کھلائے اور ان کی خوشی کا سامان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پورے سال اپنے دہانے اور خزانے کھول دیتے۔ آپ بتائیے کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ سے متعلق تھا اصل مضمون۔ ٹائم کب تک ہے مجھے بتا دیں۔ اب دیکھیے، ابھی مولانا نے جو کچھ بھی کہا، میں نے جو کہ آخر کے کلمات سنے لیکن سمجھ لیا میں نے کیا صورتحال ہے، یا ہمارے مضمون میں جو تلخی ہوگی اس تلخی کا حاصل اس سے پہلے ہی میں بتا دوں آپ کو۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بڑا مطلب اہم سوال ہے میرا۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو؟ نہیں، بہت سے لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود کافر اور بدھسٹ اور جینی ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر یہ پوری کائنات صرف کمیونسٹوں کو چھوڑ کر کے، ناستکوں کو چھوڑ کر، دہریوں اور لامذہب کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے مسلمان قرار پائیں گے، اس لیے کہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ کوئی ایک سمودائے زمین سے لے آئیے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ آپ سمجھیے، مسلمان سے لے کر کے اور بہائی تک سب اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، تب بھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ چاہے وہ کرسچین ہو اور چاہے وہ بہائی ہو، سارے کے سارے، چاہے وہ بوہرا ہو، سب کے سب اللہ کو سپریمو ہی مانتے، سرو شکتیمان ہی کہتے ہیں۔ پھر مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ یہ سوال ہو گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں وہ کلمہ خود بتا دے گا نا۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو معبود مانتے، اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں مانتے۔ اگر اس پہ قائم ہے تو مسلمان ہے، ورنہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مطلب ہم کو کیا چیز آؤٹ اسٹینڈ کرتی ہے، ہم کو کیا چیز ہے جو الگ کرتی ہے دوسروں سے، دوسرے مذاہب سے ہم کو کیا چیز الگ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے پرستار نہیں، اللہ کے سوا کسی کی پرستش کے قائل نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کے بعد ہماری انٹری ہوتی ہے، ہمارا آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور یہیں پہ ہمارا انجام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ لیکن مسئلہ بہت عجیب ہے، یہ صرف الفاظ تک رہ گیا۔ ہمارے پاس بہت سی مرتبہ غیر مسلم آتے ہیں، تعویذ بنانے والوں کو خدا سمجھا جاتا ہے کہ صاحب ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، بولتے چلے جائیں گے جیسے خدا کے سامنے بول رہے ہوں اور جو چاہے کر لے۔ ٹھیک ہے، جو چاہے کر لے۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ کاغذ کا پرزہ ہے، ہم نے ایک اپلیکیشن ٹائپ کر دی ہے اور یہ وہ اگر قبول کر لیں گے تو بادشاہ کا فرمان بن جائے گا، ورنہ تو یہ کاغذ کا پرزہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو مالک تو وہی ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولے تم، سرو شکتیمان وہی ہے۔ تو اب یہ تو مجھے اس کی بات تسلیم کرنا چاہیے، لیکن میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ تم کبھی نہیں بولے۔
تو کہتا ہے ایسا کیا ہے؟ تو پوچھا یہ میں نے اس سے، یا میں پوچھتا ہوں روزانہ ایک دو لوگوں سے اس طرح کے سوالات ہو جاتے ہیں کہ بھائی ساری مٹھائی، سارے پشپ، سارے پھول، سارا چندن، ساری آستھا اور ساری عقیدت، ساری بنتی، سب تم نے ان مورتیوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کر دی، چڑھا دی؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے ایک برفی اس سرو شکتیمان کے نام پہ دی ہو؟ صرف الفاظ اس کے لیے رہ گئے، جو ہمارے حال بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے، کہہ رہے ہوگا وہی جو اللہ کرے، مگر کارچوب جب کرنے جا رہے تو سوئی چوم رہے، پیسہ گر جائے تو اٹھا کے چوم لے رہے، گاڑی پہ جب بیٹھ رہے تو اسٹیئرنگ چوم رہے، کارچوب کی لکڑی میں پیر لگ جائے تو روزی ہے اسے چومتے۔ یہ ہے وحدانیت، اسے رازق کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ کے رسول بتا کے چلا گیا کہ روزی کے تقسیم کا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، اس وقت اٹھ کے کوئی نہیں آیا، جانتے نہیں کہ وہ رزق دینے والا، رزق تو کارچوب سے آ رہا ہے، یا کھیت سے آ رہا ہے، گاڑی سے آ رہا ہے۔ یہ وحدانیت ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ حالات، ایک بات اور عرض کرتے ہیں، اسے بھی اسی سے جوڑتے چلیں۔ مثلا ہماری شکایت یہ ہے کہ اس وقت اس زمین کے اوپر ہمارے سوا پریشان کوئی نہیں۔ سر اگر کٹ کے گرتا ہے تو کس کا ہے؟ خون اگر بہتا ہے تو کس کا ہے؟ شادی کی تقریبات پہ بم گرتا ہے تو کس کے؟ اسکول میں بم گرتا ہے تو کس کے؟ آبادیوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں تو کس کے؟ جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے تو کس کو؟ جھوٹے مقدمات قائم ہو رہے ہیں کس کے اوپر؟ آبروئیں لٹ رہی ہیں تو کس کی؟ سینے چھلی ہو رہے ہیں تو کس کے؟ جبکہ ہم اللہ کی وفادار قوم ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے حامل ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو کبھی کبھی ہمارے دل میں زخم کرتا ہے، لیکن غلط ہے۔ آپ یہ بتلا دیجئے، آپ کے اسکول میں جو بچہ داخل ہے سبق اسی سے سنیں گے، آپ سزا اسی کو دے سکتے ہیں۔ آپ گئے گاؤں کی گلیوں میں تو کیا آپ دوسرے بچوں کو پکڑ کے لے آئیں گے جو آپ کے کلاس کے، آپ کے اسکول کے نہیں ہیں؟ آپ اگر دبش دینے جا رہے ہیں تو ان بچوں کو لائیں گے جن کا نام لکھا ہے آپ کے یہاں، ان کو پکڑ کے لائیں گے نا، یا دوسرے بچوں کو، ادھر ادھر کھیلنے والوں کو، آزاد بچوں کو، غیر داخل بچوں کو لے آئیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی خلافت ہمارے حوالے کی ہے۔ جن کے پاس نبوت کا علم ہے، نبوت کے علم کا مطلب اس کائنات کے سنچالن کی تھیوری، اس کائنات کو چلانے کی تدبیر، نبوت کے علم کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر ہم کو پیدا کیا کہ ہم زمین کے سنچالک پیدا کرنے جا رہے ہیں، زمین کے خلیفہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے خلیفہ بنا کے پیدا کیا ہے، اور زمین کیسے چلے گی اس کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن اسی کا فنڈامنٹل ہے کہ اس زمین کو کیسے چلنا ہے۔ تو آپ یہ بتلا دیجئے کہ ہم نے اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کتنا کیا؟ ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، سزا پا رہے ہیں۔ وہ تو داخل ہی نہیں، وہ کورس میں شامل نہیں، سلیبس لاگو نہیں ان کے اوپر، ان سے تو وہاں نمٹ ہی لیا جائے گا، وہ تو بائی پاس سے چلے جائیں گے۔ ہم جنت کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، ہمیں جنت کی توقع ہے، ہم جنت کے امیدوار ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کہلاتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ پٹے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور آگے جب انعام اور ڈگری ملے گی تب بھی تو اسی کو ہی ملنی ہے۔ ان بکری چرانے والوں کو یا گھومنے والوں کو، گولی کھیلنے والوں کو تو نہیں ملنے والی۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ کافر نہیں پٹ رہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ 60 سال کی زندگی ہے اور وہ لامتناہی زندگی ہے۔ یہ تقسیم بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم درست ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کا حال دیکھ چکے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ پورا نہ کیا، پیروں میں چیتھڑے بندھے ہیں، لیکن زور سے اگر اللہ اکبر کہہ دیتے تو قلعے کی دیواریں گر کے نیچے آ جاتی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ 58 سال کی صفیہ ایک طاقتور یہودی کو اٹھا کے پڑک کے اس کی گردن کاٹ کر کے اور ان کے قلعے میں پھینک دیتی۔ یہ ہمت اور حوصلوں کی بات ہے۔ تو
تو توحید ہماری بگڑی ہے. مطلب ہم کیا بات کریں گے نماز کی، ہم کیا بات کریں گے داڑھی کی، ہم کیا بات کریں گے ٹخنے سے نیچے پائجامے کی، ہم کیا بات کریں گے دعاؤں کی، اور ہم کیا بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور آداب زندگی کی. توحید کا حال ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو. پہلا سبق، پہلی وفاداری کا معاملہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اس کے بغیر کچھ ہونا ہی نہیں، اس کے بغیر کچھ ہونا نہیں. اور یہی ہمارا درست نہیں ہے. ابھی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بھی دیکھیے یہ معاملہ ہے غیرت کا، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ. اس بڑے معاملے کو میں کیسے عرض کروں، مطلب اتنے مضامین ہیں، بہت سارے مضامین ہیں. میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اس کے رحم اور کرم کی وجہ سے. یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ رحمان، رحم کرنے والا، رحیم، مہربانی کرنے والا، غفور، بہت معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، غفار، بہت بخشنے والا، عفو، بہت معاف کرنے والا، کریم، کرم کرنے والا، لطیف، نرمی کرنے والا، وہاب، بہت عطا کرنے والا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں. اور قرآن نے بار بار کہا بھی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں تک خبر پہنچا دو میں بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہوں. یعنی اس کے علاوہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ہماری رحمت سے مایوس مت ہونا، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، امید دلائی، گناہ ہو جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی. لیکن ایک جگہ پر آ کر کے اپنی یہ ساری صفات اور اپنا یہ سارا رحم و کرم کنارے کر دیا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک، اس سے نیچے کچھ بھی معاف ہو سکتا ہے. یعنی وہ ضابطہ اپنی جگہ کہ میں رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہوں، لیکن یہاں کوئی رحم کرم کام نہیں کرے گا. اپنے آپ یہ ضابطہ بیان کر دیا. اس سے بڑھ کر کے پھر آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا. یہ بھی فرمایا. یہ مطلب آپ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف رحم و کرم کی یہ عبارتیں ہیں، یہ ورڈنگ ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سخت لہجہ ہے، یہ توحید کے حوالے سے. اس کے علاوہ مطلب یہ تو براہ راست اپنی بات کر دی کہ میں نے یہ سارے رحم و کرم کے ضابطے یہاں پہ لا کے ختم کر دیے، یہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک. اب اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی ولی بخشوا دے گا، کوئی پیر بخشوا دے گا، کوئی تعویذ بخشوا دے گا، کوئی عہد نامہ بخشوا دے گا، اور کوئی مولانا بخشوا دے گا، کوئی پیغمبر بخشوا دے گا، تو یہ خیال ذہن سے نکال دیجیے. اور یہ خیال میں نہیں نکلوا رہا ہوں، میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا آپ کو، آپ کا. اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ ہو کہ شرک بخشا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے احسانات کی بات، تو ابو طالب سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے. مسلمان ہو کر کے احسان کرنے میں تو ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن اگر آل اوور آپ دیکھیں گے، یعنی نبوت سے پہلے 8 سال کی عمر میں ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم اندازہ نہیں کرا سکیں گے آپ کو. میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو طالب نے حضور کے بچپن میں حضور کا چہرہ دیکھ کر کے یہ شعر کہا تھا. اشعار تو 7-8 ہیں، لیکن ایک شعر سے فرمایا وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے والا ہے کہ اگر اس کا چہرہ دکھا کر میں بادلوں سے پانی مانگوں تو وہ برس پڑے. یہ ابو طالب کی عقیدت اپنے بھتیجے کے ساتھ نبوت ملنے سے برسوں پہلے، یہ محبت کا عالم ہے ابو طالب کا. اس کے علاوہ نکاح کے وقت میں جو خطبہ پڑھا ہے ابو طالب نے، اس کے الفاظ ہم لوگوں کو ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنری اٹھانا پڑتی ہے. آپ سمجھیے اس میں ایک جملہ استعمال کیا ابو طالب نے. 15 سال باقی ہے نا نبوت ملنے میں، 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن پیشانی پر چمکنے والا نور ابو طالب کی نگاہوں میں ہے. فرمایا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات، یعنی سارے رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ جو بیک وقت تورات اور انجیل کے بڑے عالم،
عبرانی اور سریانی دونوں کے ماہر، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان میں خطبہ پڑھا تھا اور کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات ہے تو پورے حجاز کو کھلا چیلنج ہے کہ سارے نوجوان عرب کے ایک طرف اور میرا بھتیجا ایک طرف، لرجحا، میرا بھتیجا غالب آ جائے۔ یہ 25 سال کی عمر میں ابو طالب کے الفاظ ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بلائنڈ سپورٹ کیا ہے اسلام لانے کے بعد، 2.5 سال کا سوشل بائیکاٹ کاٹا ہے حضور کے ساتھ میں بھوکے پیاسے رہ کر کے، اور اس کے بعد جب پورے روس آئے قریش چڑھائے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، اگر یہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم کرا دیں گے، دولت چاہتا ہے تو ہم دولت عطا کر دیں گے، اور اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم نروورودھ ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کیے لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ ابو طالب نے اتنا کہا تھا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں سہ سکوں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ چچا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اپنا مشن تبدیل کر دوں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر کے رکھ دیں۔ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مشن سے، یعنی شرک کی مذمت سے اور میں شرک کی مذمت سے، بت پرستی کی مذمت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت دیکھی ابو طالب نے تو کہا بیٹا تیرا جو جی چاہے کر، ہر حال میں تیری حمایت کروں۔ مطلب اس طرح کا سپورٹ ابو طالب کا۔ اور اس کو اور آگے سے دیکھنا چاہیں تو سمجھیے کہ جس سال انتقال ہوا ہے حضور نے اسی سال مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، طائف تشریف لے گئے، وہاں سے بھی تجربہ اچھا نہیں تھا تو پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، یعنی ابو طالب کی بیس پر مکہ مکرمہ کا قیام تھا۔ اتنا زبردست سپورٹ۔ تو ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں تشریف فرمایا، چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ اعتراف کر دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کر دوں گا۔ ادھر امیہ ابن خلف بیٹھا کہتا ہے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو اہل عرب آپ جانتے ہیں انہیں ناک بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آخر وقت پہ کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، اور اگلے ہی پل رخصت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی تدفین کے بعد کہا کہ بہت دھیان سے ایک جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ 5 منٹ کی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا، یعنی دعائے مغفرت کروں گا جب تک مجھے روکا نہیں جاتا، ما لم انہ عنہ۔ حضور نے یہ جملے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے۔ مشرک مرے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ عبد المطلب کے دین پہ، تو حضور نے فرمایا اس احسان کی وجہ سے جو پچھلے 36-37 سال سے حضور کے اوپر انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک مجھے روکا نہیں جاتا۔ بس اتنا جملہ مکمل ہوا تھا کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کر کے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ کسی نبی کو یہ رائٹ نہیں ہے، کسی ایمان والے کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صاف ترجمہ ہے آیت کریمہ کا، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، باوجود کہ معلوم ہو چکا کہ یہ جہنمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میدان محشر کی سپریم اتھارٹی آپ بتائیے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آوازہ گونج رہا ہوگا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ، کہاں گئے بادشاہ، کھڑے ہو آج۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا جو جلال ہے وہ پیک پہ ہوگا۔ تو
کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی. لوگ پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, سب کے پاس درخواست ہوگی کہ آپ چل کر کے سفارش کر دیجیے, حساب و کتاب شروع ہو جائے. کسی کی ہمت نہیں پڑے گی تو حضور جائیں گے. ہمت وہاں بھی نہیں ہے کہ براہ راست بات کی جائے, جا کر کے سیدھے سجدے میں گر جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عرصے تک حمد و ثنا کریں گے, تب حساب و کتاب شروع ہوگا. یعنی اتنی بڑی اتھارٹی کہ جس کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا اور محبوب ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ آئے گا, شرک کا مسئلہ آئے گا, تو لہجہ بگڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑی تو مخلوقات کی تو کوئی اتھارٹی نہیں, ان پر سیدھے فل اسٹاپ لگا دیا کہ خبردار, اور یہی لگا دیا, وہاں کے لیے چھوڑا بھی نہیں کہ آپ وہاں کے لیے کوئی موہوم سا ارادہ لے کے بیٹھے. یہی پابندی لگا دی, کسی مشرک کے لیے کوئی استغفار نہیں کرے گا. جب نبی آخر الزماں امام الانبیاء نہیں لگا سکتے تو باقی کس کی بچی, کس کی اوقات. تو اس لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں گنجائش اللہ نے چھوڑا ہی نہیں. ایک اور مثال ہم دے دیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا النبی, نام نہیں لیتے, یا ایھا النبی, کبھی سراجا منیرا, بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ محبت میں اتر آئے کہ حضور کے بول کی قسم کھائی, وقیلہ یا رب, تیرے یا رب کہنے کی قسم. آپ دیکھ رہے ہیں, ایک جگہ قسم کھا لی, لعمرک, تیری جان کی قسم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ. خود کہتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, یہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ جو کچھ بولے میرا بولا ہوا سمجھنا, یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. یعنی اتنی گارنٹی, اتنی ضمانت, اتنی سرکشا, اتنی سیکورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ سب کچھ ٹھیک, لیکن جب وحدانیت کا معاملہ آیا, توحید کا, تو لہجہ دیکھیے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت, فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, پھر رسوا اور ذلیل کر کے ہم جہنم میں ڈلوا دیں گے. حضور سے مخاطب, سینگولر سینٹنس ہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری امت مخاطب نہیں ہے. اس لفظ میں پوری امت مخاطب نہیں ہے, میں گرامر کی بات کر رہا ہوں. یہاں سینگولر استعمال کیا, لا تجعل, تو, یعنی ایک شخص کے لیے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. آپ بتائیے, جب نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے تو مہر لگا کے بھیجی ہے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس طرح کی دھمکی, یہ بتلانے کے لیے کہ جب اتنا لاڈلا اس میٹر میں قابل رعایت نہیں ہے تو انسانیت میں کوئی نہیں ہے جس کے لیے توحید میں کوئی رعایت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت وہ بھی جہنم کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر آ کر کے لہجہ بگڑتا ہے. میرا بگڑے گا تو آپ اس کو اسی پریپیکش میں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کے حوالے سے لہجہ بگڑتا ہے. اور اگر ابھی تک کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو, ایک جملہ بولوں گا سب کچھ سمجھ میں آ جائے. ابھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشادات بھی نقل کر دوں. پھر حضور سے سوال ہوا, ما ہی اکبر الکبائر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یعنی بڑے گناہوں میں, ریئر آف دا ریئرسٹ, یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو سمپل سا جواب آیا, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دیکھ رہے ہیں, دونوں بارگاہوں کا جواب ایک ہے. ایک دوسری جگہ یہی سوال آیا تو فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, کہ تم اللہ کا ساجھی کسی کو بنا لو حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ والا جملہ یاد رکھیے گا کہ تم اللہ کا ساجھی کسی کو قرار دے دو حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ سب سے بڑا جرم قرار دیا حضور نے. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحم و کرم کی صفات ہیں اور یہ ایسے کیسے بگڑ گیا معاملہ, ایک دم اللہ تعالیٰ نے شرک پہ آ کر کے اس طرح سے فل اسٹاپ کیسے کر دیا,
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے محبت کے الفاظ کے بعد یہاں پر آ کر کے یہ لہجہ کیسے بگڑا، یہ اتنی زبردست پابندی کیوں؟ تو میں بس اتنی سی بات عرض کروں گا کہ یہ معاملہ ہے غیرت کا، یہ معاملہ ہے غیرت کا، یہ معاملہ ہے آتم سمان کا۔ اور ہم بتا دیں، اب آگے جملہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اگر ہماری بیوی ہمارے جیسا کسی کو اور قرار دے دے تو یہ ہے توحید کا مفہوم۔ آپ کے پاس مارجن ہے، گنجائش ہے آپ کے پاس معافی کی، اس بیوی کے لیے آپ کے پاس معافی کی گنجائش ہے، شریعت نے بھی یہاں پر آ کر کے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ مطلب یہ اتنا بڑا معاملہ، یہ آپ کی غیرت کا معاملہ، شریعت آپ کی غیرت سے کبھی کھلواڑ نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیے طلاق کا میٹر، سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سے گفتگو شروع کی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، کہ طلاق مت دو، اور طلاق دینا ہے تو اسی طرح طلاق دو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو برداشت کرو، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، برداشت کرو، تھوڑے بہت کڑوی کسیلی بد اخلاقی برداشت کر لو ان کی، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کسی کھلی بے حیائی میں پکڑی جائیں۔ یعنی یہاں پر شریعت نے بھی سرنڈر کر دیا، پھر آپ نکال دیجیے، شریعت منع نہیں کرتی۔ یعنی غیرت کا معاملہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ۔ آپ اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ، کسی کی بیوی اس طرح خدا نہ کرے ملوث ہو جائے، اور اس کے بعد جب پنچایت پڑے تو آپ آستین سمیٹ کے یہی کہیں گے، یا میں یہی کہوں گا کہ سب کچھ برداشت کر لیں، یہ نہیں چلے، یہ نہیں چلے، آپ بار بار یہی کہو گے، تو توحید کا مفہوم سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ، اور آپ کی یہ غیرت دو کوڑی کی یا میری دو کوڑی کی غیرت ہے کہ ہم پلی پلائی نوجوان لڑکی لے کر کے آئیں، وہ ہماری اندھا دھند خدمت کر رہی ہے، اپنے جذبات اور حواس تک اس نے ہمارے قدموں پہ قربان کر دیے، تب ہم اس کو چند کپڑے دیتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے، ٹھیک ہے، جسمانی ضرورتیں پوری کر دیتے، اس پر ہم کو یہ ناز اور غرور ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، ہمارے مالکانہ حقوق میں یا ہماری پرائیویسی میں شیئر کیسے کرا دی، یہ آپ کا غرور ہے۔ اور وہ مالک جو روزانہ سورج نکالتا ہے، ہوائیں چلا رہا ہے، گرمی اور سردی پہنچا کر ہمارے اس جسم کی بقا کی ضمانت دیے ہوئے ہے، اس کے خلاف پوجتے رہیں، وہ خالق قادر مطلق، اور اس کا مقابل ابری، بانس اور لے کا کھپچوں کا بنا ہوا ڈھانچہ اس کے برابر قرار دے دیا جائے، اس کے اوپر چڑھائے جائیں، اس کے سامنے اس طرح رویا جائے جس طرح کبھی کوئی مسجد میں نہیں رویا، کوئی عورت کبھی اللہ کے سامنے اس طرح نہیں روئی ہوگی جس طرح اس کھپچ اور ڈھانچے کے سامنے روتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت پہ بڑا سوال نہیں، آپ کی غیرت اتنی بڑی ہو گئی، عورت کچہری چلی جاتی ہے صرف اس وہم پر کہ یہ کہیں اور بھی جاتے ہیں، یہ انہیں برداشت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بت پرستی برداشت کر لیں خالق اور مالک ہوتے ہوئے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ مطلب آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ یہ توحید کیا بھلا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ کیوں بگڑتا ہے، یا یہ مولوی کیوں توحید اور شرک کرتے رہتے، یہ غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت سے کس طرح کھلواڑ کیا۔ کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ بچے ملتے ہیں، کتنے آپ کو ایسے حوالے مل جائیں کہ فلاں جگہ تعویذ لانے سے، یا فلاں جگہ چادر چڑھانے سے، یا فلاں جگہ جالی میں پنی باندھ دینے سے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو کسی دوسرے میں ماننے سے یہ شرک پر جنم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ پیرائے میں کتنی طاقت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرا اختیار ہے، اگر تم کو چاہیے تو میرے سامنے بنتی کرو، میرے سامنے درخواست کرو، لیکن
بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی درخواست کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی ایفرٹ تعویذات کے اوپر، اس سے زیادہ ان کی ایفرٹ انسانوں کی بارگاہوں میں اور وفات شدہ لوگوں کے آستانوں پر، اس سے زیادہ عقیدت ہے. اس سے کم عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس روزوں کے بہت سارے بنڈل ہیں، انبار ہے، آپ کے پاس نماز ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، سب کچھ ہے، لیکن انٹری تو جب ہوگی نا جب دروازہ کھلے. جب دروازے نہیں کھلے گا تو داخلہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت سینسٹیو میٹر ہے. آپ اندازہ کیجئے اتنا حساس معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم میں بیان کردہ ان آیات کے ذریعے سے ملے ہوئے مضمون کو حضرات فقہاء کرام نے اس طرح نافذ کیا ہے کہ اگر یہاں پہ موم بتی لگی، یہاں پہ موم بتی لگی ہوئی ہے، تو ٹھیک اس کے سامنے آپ کو نیت نہیں باندھنی، دائیں بائیں کھڑے ہو کر. یعنی اتنا سا سسپینس بھی برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ آگ کہیں پوجی جاتی ہے. اور یہاں آپ سجدہ کریں گے، یہاں آپ سجدہ کریں گے، ایک موہوم سی چیز پیدا ہو سکتی. نماز جنازہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اور نماز کا میجر پارٹ ہے رکوع اور سجدہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رکوع اور سجدہ میجر پارٹ ہیں، یعنی بنیادی ارکان میں سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جنازے میں سے رکوع سجدہ غائب کر دیا، حالانکہ نماز جنازہ شرائط بھی وہی ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، اور اس کے علاوہ شرائط بھی قریب قریب وہی ہے. لیکن رکوع سجدہ یہاں سے نہ دارد. اگر یہاں رکوع سجدہ ہوگا تو سسپینس کریٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس جانے والے کو آخری شردھانجلی دی جا رہی ہو، آخری سلامی دی جا رہی ہو. ہم میں کا کوئی نہ سمجھے، دوسرا دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے، تو رکوع سجدہ ہی مائنس کر دیا سرے سے کہ یہاں جھکنے کا کوئی نظام ہی نہیں. فقہاء نے منع کر دیا کہ قبرستان میں قبروں کی طرف اس طرح رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا نہیں مانگیں. سسپینس کریٹ ہو سکتا ہے، ذرا سا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو توحید کو بالکل خالص کر کے چلنا، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ سمجھیے بہت بڑا معاملہ ہے. مثلاً ابھی کہا بھی تھا، میں کہہ رہا ہوں اس وقت کا بہت معنی خیز اور گونجنے والا جملہ ہے یہ. کسی بت پرست سے آپ اتنا پوچھ لیجئے کہ ابھی میں نے 3-4 روز پہلے ایک ڈاکٹر سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ آپ اس کی پوجا کرتے ہیں جس نے آپ کو بنایا، یا اس کی پوجا کرتے ہیں جس کو آپ نے بنایا؟ یا کس کی پوجا کرنا چاہیے، جس نے ہم کو بنایا، یا اس کی پوجا کرنا چاہیے جس کو ہم نے بنایا؟ مورتیاں ہم نے بنائی، ہمیں کس نے بنایا؟ تو پوجا کس کی ہونا چاہیے؟ سائنس کا پروفیسر تھا، اس سے بات چیت ہونے لگی، شیطان آگ سے پیدا ہے یا کیا ہے، وہ سب بات ہوتے ہوتے آخر میں نے کہا کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے طاقتور ہے، آپ بھی کہتے ہو سرو شکتیمان ہے، سپریمو ہے، اس برہمانڈ کا سنچالک ہے. ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں، ہم تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یہیں ختم ہو جاتے لا الہ الا اللہ سے. وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ مانو کا. اس نے کہا مانو کا، یعنی انسان کا نمبر ہے. تو میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے سارے ثبوت، دھرم کا آدھار کنارے کر دیجئے، آپ صرف سائنٹیفک وے میں بتائیے کہ پوجوان کون ہوتا ہے؟ اپنے سے اوپر والا. اپنے سے اوپر والا ہی تو پوج یوگ ہوتا ہے، پوجنی ہوتا ہے. اپنے سے اوپر والے، اپنے سے عظیم کی پرستش کی جاتی ہے، اپنے سے عظیم کے سامنے جھکا جاتا ہے، اپنے سے بزرگ اور برتر کے سامنے جھکا جاتا ہے. تو ہم سے برتر تو صرف ایک ہے، تو اسی کی پوجا ڈیو ہے، باقی تو سب ہماری کریں نا. تو کہتا ہے بہت ہائیلی لٹریٹ ہے. میں نے کہا کام نہیں چلے گا. مطلب یہ سب کیا ہے؟ تم تو پتھروں کے سامنے بھی ایسے کرتے ہو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہے. ہم بات کرنے کے دوران بہت سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ہم نے بڑھت بنائی ہے عبادت کے معاملے میں، اس لیے کہ ہم اس معبود کی پرستش کرتے ہیں جو نان کنٹروورشل ہے، یعنی جس کی ذات اور جس کی ہستی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اس ایک اللہ کے معبود ہونے کی بات کر رہے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں. یعنی ہمارے معبود پر کوئی کوئی بڑے سے بڑا کمنٹیٹر، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر سوالیہ نشان نہیں لگا سکتا. ہمارے معبود کے اوپر کوئی سوال نہیں کھڑا کر سکتا. باقی سب کے معبودوں پہ سوال کھڑے ہو جائے.
لیکن یہ بات انہی لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ کی پرستش کرتے ہوں، اسی کے سامنے جھکتے ہوں، اسی سے مانگتے ہوں۔ جو اس کے علاوہ کہیں اور بھی مانگ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور بھی جھک جاتے ہیں، وہ اپنا جواب تلاش کر لیں، وہ اپنا جواب تلاش کر لیں۔ تو بہرحال یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ آ کر کے یہاں پر گڑبڑایا۔ اب آپ بتلا دیجئے، ہم کہیں گے کہ یہ جو تعزیہ ہے، تعزیہ سازی ہے، تعزیہ پرستی ہے، یہ اس زمین کا سب سے گندا کفر ہے۔ میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، میرے الفاظ تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کیجئے، میں ثابت کر دوں تو ٹھیک ہے۔ یہ اس کائنات کا بدترین کفر ہے، یہ اس زمین پر ہونے والا غلیظ ترین شرک ہے۔ دونوں جملے میں نے عرض کر دیا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کافر لوگ، مورتی پوجتے ہیں، آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو کافر ہیں۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا کافر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے والا مشرک، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں وہ انہیں معبود نہیں سمجھتے، وہ ان کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، وہ میڈیٹر اور مدھیستھ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم لوگ سیڑھی ایڑھی بکتے رہتے ہیں نا، وہ ان کو معبود نہیں مانتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہو گے نہیں وہ معبود مانتے ہیں، میں نہ آپ کی مان رہا ہوں نہ ان کی مانوں گا، نہ اپنی کہہ رہا ہوں۔ پارہ نمبر 23 سورہ زمر کی دوسری آیت، خود قرآن کریم نے صفائی دی ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کفر کیوں کر رہے ہو تو وہ جواب کیا دیتے معلوم ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لگے ہیں تاکہ یہ ہم کو آگے پہنچا دیں۔ یہ مقرب لوگوں کی مورتیاں ہیں، یہ ہم کو آگے پہنچا دیں گے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیں سیڑھی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اور لیکن قرآن کریم نے ان کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ فتح مکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ سارے مشرک نجس ہیں، نجاست ہیں، آج کے بعد یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد نہ دکھائی پڑ جائیں۔ یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اسی لیے کئی کلومیٹر پہلے سے انٹری بند ہے آج بھی، یہ قرآن کریم کا فرمان۔ تو وہ لوگ جو بتوں کی پرستش یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ یہ مدھیستھ ہے، اگر ہم کسی کو مدھیستھ مان کر کے، کسی کو واسطہ مان کر کے، کسی کو سیڑھی مان کر کے اگر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ دفعہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہو۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ اگر مورتی پوجا کرتے ہیں تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں، ہم ان کو ہندو کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ پوجا کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی تو کرتے ہیں نا پوجا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے جو بت ہیں، وہ بت کوئی فرضی مجسمے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں ان کی قبر کی شبیہ بنائے ہوئے ہیں، یا ہم ان کی یادگار بنائے ہوئے ہیں، وہ تو مورتیاں پوجتے ہیں، تو یہ سن لیجئے کہ وہ مورتیاں بھی ان کی کوئی فرضی مجسمے نہیں ہیں، وہ بھی ان کے بڑے بزرگوں کے۔ اس بارے میں ہم آپ کی معلومات میں بہت دلچسپ اضافہ کر دینا چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں جو 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، حضرت حابیل کی بھی مورتی تھی جس کو حبل کہتے تھے، یہ سب سے بڑا بت جسے مانتے تھے، پہلا انسان جس نے اس دھرتی پہ جنم لیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن 5 بتوں کا تذکرہ کیا،
لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ کوئی اور نہیں، حضرت شیث علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے باقی 4 بیٹے، وہ تو نبی اور نبی کے 4 بیٹے ڈائریکٹ ہیں۔ اگر وہ بت ہو سکتے ہیں تو نواسا وہ تو سیکنڈ جنریشن ہے بھائی، وہ تو ڈائریکٹ ہے۔ مورتی بہرحال مورتی ہے، چاہے پیغمبر اعظم کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی حضور کی پیدائش سے 200 سال پہلے ایک باقاعدہ کلیسا میں رکھی ہوئی۔ آپ کہو گے کیسے؟ اب اس کے لیے تفصیل کا وقت نہیں، بہرحال اتنا تو میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تورات و انجیل نے بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیے کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے جب داخل ہوں گے، ان کے کپڑوں پہ پیوند کتنے ہوں گے تورات نے وہ بتا دیا پہلے، تو باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے۔ حضرات صحابہ کرام کی علامتیں تورات نے پہلے بیان کر دی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی یہ علامتیں جنہیں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تورات پہلے بیان کر چکی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی قیمت یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں ان کا حلیہ بیان کر چکی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دیکھ کر کے مورتیاں تراشی جا چکی ہیں۔ تو اگر کسی بھی شبیہ کو یا کسی کے بقیات کو یا کسی کے مجسمے کو پوجنے کی اجازت ہو، تو جس نے حضور کی پیدائش سے پہلے حضور کی مورتی پوجی ہے وہ اس کائنات کا مقدس ترین شخص ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے 2 باتیں کہیں کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں یا تعزیہ داری اس زمین کا سب سے بدترین کفر یا غلیظ ترین شرک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مورتی پوجنے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ انبیاء کی مورتیاں پوجنے والوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کی صفائی کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، انہیں مدھیس مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی پوجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے کرتے۔ اب آپ بتلا دی، اور ان کی مورتیاں کاہے کی ہوتی؟ مضبوط چٹانوں سے تراشی ہوئی، یا پھر ماربل کی، مرمر کی، ٹھیک ہے، براس اور کاپر کی یعنی تانبے اور پیتل کی، یا اچھی طرح پکائی ہوئی مٹی کی، ٹھیک ہے، یا آج کل پی او پی کی، یعنی وہ کم از کم اتنی مضبوط ہیں کہ اگر 2 سال تک گنگا میں پڑی رہیں، تالاب میں پڑی رہیں، دریا میں پڑی رہیں، کھلے میں رکھی رہیں تو وہ اپنی شکل کے ساتھ موجود رہیں۔ یعنی ان کے بت کم از کم اتنے طاقتور ہیں، وہ تانبے، پیتل اور کیا نام ہے مرمر کے ہیں، گنگا میں پڑے رہیں، سالوں کے بعد نکالے جائیں تب بھی ان کے ناک کان سلامت رہیں گے۔ ہم نے جو بت بنایا ہے اس کے اوپر اگر یہ ہلکی سی پھوار تو دور کی بات ہے، اگر اوس بھی پڑ جائے تو ساری خدائی بکھر جائے۔ یعنی ہمارا بت بھی ان کے بت سے انتہائی کمزور ہے، یہ ہماری بت پرستی کا عالم۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بت پرستی یا ہمارا جو شرک ہے یہ غلیظ ترین شرک، اور وہ اس طرح کرتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں تعویل کی گنجائش ہے، کسی کے سمان کے لیے، کسی کا آبھار ویکت کرنے کے لیے، احسان مندی کے لیے، شکریہ کے لیے، یہ کسی کے استقبال اور اس کے مرحبا کہنے کا جواب دینے کے لیے۔ منچ پہ جب کوئی پہنچتا ہے تو اس طرح سے وہ لوگوں کے استقبال کا یا ان کے جذبات کا جواب دیتا ہے، یا آپ دیکھ لیں کہیں سواگتم لکھا ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ استقبال کی علامت ہے، وہ کہیں گے کہ ہم استقبال کر رہے ہیں یا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہماری عورتیں ایسے کھڑی ہوتی ہیں، یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے تعویل کی، یہاں تو کوئی گنجائش نہیں۔ ایک محتاج، ایک بھکاری داتا کے سامنے کھڑا ہے، یعنی اس کو ہم نے، اس ڈھانچے کو ہم نے داتا سمجھ کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، یہاں تو تعویل کی بھی گنجائش نہیں۔ ان کے کفر میں، ان کے شرک میں تعویل کی گنجائش، ہمارے شرک میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں۔ ان کا بت اتنا طاقتور ہے کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے طوفانوں میں، اور ہمارے بت کا حال یہ ہے کہ تیز ہوا اور تھوڑی سی نمی نہیں برداشت کر سکتا۔ ان کا ایک بت چلتا تو ہے مہینوں صدیوں، لیکن ہمارا تو صبح کو ادے ہوتا اور شام کو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ یہ کیا خدائی ہے؟ یہ کیا توحید کا مذاق ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا عمل ہے۔ شیعت نے جو کفر تھوپا ہے ہمارے سر پہ، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں مطلب تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں، آپ دیکھ لیجئے، بہت آسان ہے
بہت آسان ہے، اس پورے مجمع پر ایک بہت گہری نگاہ ڈالیے۔ سب سے کم وہ لوگ ملیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ملیں گے جو جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، اور جو ہیبیچوئل ڈرنکر ہیں بڑی تعداد ان کی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ سارے ٹین ایجرز، مجھے میرے بزرگ معاف کریں لیکن میں کہہ دوں گا، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے، میرا مسلسل فوکس نوجوانوں کے اوپر، یہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، میں براہ راست جڑا ہوں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدترین قسم کی بت پرستی اور شرک ہے، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم اس کے قریب تک نہیں جاتے۔ پھر ان سے پوچھتے کیوں جاتے ہو، تو ہنسنے لگتے ہیں۔ اس ہنسی کا مطلب ہمارے بزرگ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ تعزیے کے حوالے سے یا اس کے ارد گرد کی جو گیدرنگ ہے وہ صرف کیا کہیں آشنائی، اپنی آشنائی کو زندہ کرنے کے لیے یا اپنے عشق کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اب آپ بتلا دو اس سے زیادہ برائی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ برا دن کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ناموس کے رکھوالے، وہ امت کی آبرو کے رکھوالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ، وہ دونوں شہزادے جنہوں نے دین کی خاطر، حیا اور حجاب کی خاطر، عفت اور پاک دامنی کی خاطر اپنے 72 لوگوں کو کٹوا دیا ہو کربلا کے میدان میں، ان کے نام پر اس طرح سے آشنائی، عشق، بے حیائی، زنا، بدکاری اور دوائی زنا، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے خانوادہ رسالت کی یا خاندان نبوت کی؟ یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا اس امت کو۔ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوگا اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں مجموع کو۔ اگر 80% 15 سے لے کر کے 25 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہ مل جائیں تو کہیے لڑکیوں کا کربلا تک جانے کا کیا مطلب؟ کیا غیرت ہے ان والدین کی جو اس طرح گھروں سے نکلنے دیتے ہیں؟ راتوں کو اس طرح سے اجازت دے دی جائے، ماں باپ گھر میں سو رہے ہیں اور اس طرح سے مجمع عام میں نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ چلیے باقی سارے سوالات کے جوابات کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم اور استبداد کے ساتھ بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم ان کی یاد میں ماتم کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قانون سے بندھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم قانون کے تحت چلتے ہیں، جذبات ہمارے بے قابو تو نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ قانون کے پابند ہیں جذبات کے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات کو ہم دفن کر دیتے ہیں۔ اور بتائیں، اس کی مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہاں سے 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچ کر کے سب سے افضل عبادت فرض نماز کے بعد کیا ہو جاتی؟ طواف کرنا، ٹھیک ہے، اور کعبے کی اپنی کشش ہے، اور اس کے علاوہ کعبے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی کہ جیسے ہی اس پہ نگاہ پڑے آپ کی جو مانگو ملے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کے علاوہ اسے دیکھتے رہنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ آپ اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ آپ سے 4 فٹ کی دوری پہ، آپ کا جی چاہتا ہے نگاہ کہاں ہو؟ کعبے پہ ہو، نماز کی حالت میں ہے، نبی کا حکم ہے نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ۔ اب بتاؤ کہاں رکھیں گے؟ دل کہتا ہے کہ کعبے کی دیوار پہ نگاہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ کہتا ہے کہ نہیں، سجدے کی جگہ۔ کہاں رکھیں گے؟ سجدے کی جگہ رکھنا۔ یعنی ہم اپنے جذبات کو، ہم جذبات کے اٹھنے والے طوفانوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے دفن کر دیتے ہیں۔ اور یہی میں نے ابھی روایت پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو حضور کے لائے ہوئے طریقے کے سامنے دفن نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات جو لوگ حج کرنے آگے جانے والے ہوں وہ یہ نوٹ کر لیں، کعبے کا آپ طواف کر رہے ہیں، مطلب کعبے کی محبت پہ چکر لگا رہے ہیں نا آپ، لیکن کعبے کی طرف دیکھنا اس حال میں مکروہ ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ آپ بتائیے، کعبے کی محبت میں کعبے کا چکر لگا رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں بتا دیا۔
اور نگاہ کریں گے تو طواف مکروہ ہو جائے گا، اور اگر کہیں اس کی طرف گھوم گئے آپ، اس کی طرف آپ نے سینہ کر لیا، طواف فاسد ہو جائے گا۔ ہم کو پرکھا جاتا ہے، ہم کو آزمایا جاتا ہے، ہم کو آزمایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے بلایا، یعنی طوفان بھر دیا محبتوں کا، ہم نے اپنا 2.5 لاکھ جھونک کر کے، اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے کعبۃ اللہ کی زیارت کو، وہاں لے جا کر کے پیمانہ لگا کے دیکھا کہ یہاں آ کے بے قابو تو نہیں ہو چکا، قانون کی خلاف ورزی تو نہیں، معلوم ہوا قانون بنایا تو بس ٹھیک ویسے ہی کر رہے ہیں جیسا حکم دیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے تابع ہیں۔ خواہشات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، خواہشات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ وہاں انہوں نے کہہ رکھا لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، یہاں جو تمہاری آنکھیں چاہیں گی ترنت پیدا کر دیں گے، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہم پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اڑتے ہوئے پرندے کا بھی گوشت چاہو گے تو سیدھا آ جائے گا۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 کی ہے۔ مطلب میں یہ صرف ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ تو خواہشات تو وہاں، ہم قانون سے بندھے ہوئے۔ آپ بتلائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر ماتم اور سوگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، اور اس کو صحابہ نے سمجھا۔ صحابہ نے تو ماتم کو اور غم کرنے کو یا رونے کو اس طرح سے نگلیکٹ کیا ہے، اس طرح نگلیکٹ کیا ہے کہ ہم، آپ سمجھیے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ حضور نے فرما دیا کہ موت اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اسے اللہ کے فیصلے کی طرح ٹیکل کرو، اللہ کے فیصلے کی طرح اس کو مانو، اور اس پر یہ ہائے باویلا کا ہے۔ تو صحابہ نے اس بات کو سمجھا اور اس پر عمل درآمد کیا، اور کس طرح عمل درآمد کیا ہوگا ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ، بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضور کے ہاتھ میں تڑپ کر کے اس نے دم توڑا، نواسے نے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، انصار کے سردار ہیں، تو حضور سے سوال کر بیٹھے وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ بتلائیے، جس کا نواسا اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دے تو آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے۔ لیکن حضور نے صحابہ کو کس طرح ٹرین کیا، آپ اندازہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا حوصلہ پا چکے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیتے، ورنہ سوال کا حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حضور نے جب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو 18 مہینے کی عمر میں جب اس میں قبر میں اتارا تو حضور کی زبان پہ الفاظ تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور ہم تمہارے فراق میں غمگین۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ لیا وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو حضور نے فرمایا ھذا رحمت، ھذا رحمت، یہ شفقت ہے، مہربانی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے سیکھا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں، اور باقاعدہ اس کو بسا اوقات ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نامور سردار کی بیٹی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہمارے سماج میں زندہ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو جتنا بڑا آدمی ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی بڑا آدمی مرا، جتنے دن تک اس کے اوپر رویا جائے گا وہ آدمی بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آج کل ناچنے گانے والی پارٹیاں چلتی ہیں، اسی طرح پارٹیاں ہوتی، ٹیمیں ہوتی تھی رونے والیاں باقاعدہ لا کر کے کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر الگ الگ طرح کا رونا، کوئی ایک کونے میں بال نوچ کے رونے والی، ایک گال پیٹ کے رونے والی، ایک سینہ پیٹ کے رونے والی، اور ایک اس طرح سے اپنا گریبان چاک کر کے رونے والی، کہ جس پہ زیادہ دن رویا جائے وہ بڑا۔ آج بھی زیادہ سے زیادہ رونے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ لگے کہ ہاں بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا، نامور سردار ہیں، ہسٹری میکر ہیں، دشمنی میں بھی ہسٹری بنائی ہے۔ ابو جہل تو پہلے ہی میں چت ہو گیا تھا، بدر میں مارا گیا، اس کے بعد کی جتنی جنگیں کمانڈر ان چیف ہے، فتح مکہ میں گھبرا کے ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لمبی سازشیں کی، اس کے بعد ایمان لے آئے، ان کے بیٹے اسلام کے نامور سپہ سالار اور کمانڈر رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب ابو سفیان کا انتقال ہوا تو 3 دن تک تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہی۔ اس کے بعد سرما منگایا، تیل اور خوشبو منگائی، اور اس کے بعد یہ الفاظ استعمال فرمائے جنہیں تاریخ نے نوٹ کر لیے ہوں کہ اگر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنے باپ پہ ایسا ماتم کرتی جسے تاریخ درج کر لے، لیکن چونکہ میرے حبیب نے، میرے آقا نے 3 دن سے زیادہ ماتم کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں اس کے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں اور خوشبو کا استعمال کر رہے۔ اس طرح سے انہوں نے جب چیزوں کی وضاحت کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے، تو یہ کہاں سے شریعت بنانے والے پیدا ہو گئے کہ 1400 سال بعد یہ ماتم ہوگا؟ آپ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دو ٹوک لہجے میں بہت خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ آپ بتائیے، حضور جس کا بائیکاٹ کر دیں یہ ہمارا نہیں ہے، کون بچا لے گا اسے میدان محشر میں؟ تک تو اسے کوئی ملے گا نہیں۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے گال پیٹے، جو اپنا گریبان چاک کرے اور زمانے جاہلیت کا رونا روئے، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ مضمون مجھے یاد ہے جو مضمون میں اس سے پہلے یہاں ذکر کر چکا ہوں، ماتم کی پوری تفصیل میں نے ذکر کی تھی یہاں تک، جو رونے دھونے اور سوگ کا جو دستور ہے اس کے اوپر میں 1-2 الفاظ دہرائے دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیں گے، آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیں گے۔ زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی ہائے فلانے، ہائے فلانے۔ اگر زبان سے ہائے نکلتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کر لیں گے اور عذاب ہوگا۔ یہ الفاظ مشکات کے ہیں، باب البکاء علی المیت کی روایات ہیں، کوئی بہت کسی اجنبی جگہ سے اٹھائی گئی روایات نہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے جب شریعت نے اس چیز پر پابندی لگا دی تو کیا مطلب ہے؟ اور ماتم، آپ بتائیے، ہمیں تو ضرورت ہے ان بازوؤں کی، ہمیں تو ضرورت ہے اس طاقت کی جس کی تیاری کی جائے، اس لیے کہ کب سامنا ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ ہماری اپنی تلواریں ہماری اپنی پیٹھ کاٹ رہی ہوں، اس سے برا دن امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے برا دن، اس سے بڑی صفاحت اور حماقت کیا ہو سکتی ہے امت کے لیے کہ ہمارے اپنے چاقو اپنی پیٹھوں پہ چل رہے ہوں، دوسرے بھی ہماری گردن کاٹ رہے ہیں، اور ہم میں سے ایسے کچھ واہیات قسم کے، کچھ ناعاقبت اندیش، کچھ سفیہ ایسے کھڑے ہو جائیں جو ہم کو بتائیں کہ اپنی پیٹھ کوٹو، اپنے آپ کو گھائل کرو۔ یہ کیا عقل مندی؟ قرآن کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم اپنی قوت جمع کر کے رکھو، اور ہم سر عام فوٹو کھنچانے کے لیے اپنی پیٹھوں پہ چاقو چلائیں۔ یہ جن کے پاس عقل نہیں ہوگی، جنہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اس کائنات کا سب سے طاقتور قائد اور استاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھتے ہیں، اور اس کائنات کا سب سے طاقتور کوڈ آف کنڈکٹر، آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن قرآن کریم کی شکل میں ہم رکھتے ہیں۔ ہم اس پوری کائنات کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس خلافت کا سلیقہ موجود ہے، ہمارے پاس قیادت کی صلاحیت تو موجود ہے، اور ہم نے اس کائنات کو چلا کے دکھایا، اس پر امن و امان قائم کر کے دکھایا، اور اس کائنات کو ختم ہونے سے پہلے ایک بار پھر ہم اس کے اوپر عدل اور انصاف قائم کر کے دکھائیں گے۔ حضرت مہدی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ استعمال کیا وہ وہیں سے میں بول رہا ہوں کہ تملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے ایک ایسا نوجوان پیدا کریں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، اور وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی۔ تو ہم نے کل بھی عدل و انصاف قائم کیا تھا، پھر قائم کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ماتم ہے، پھر بھائی آپ بتلا دیجئے، نئے کپڑے پہن کر کے اور نئے جوتے پہن کر کے، ٹھیک ہے، اور پوری طرح سے ویل ڈریسڈ، ویل مینٹین ہو کر کے، اور عورتوں کی اگر بات کہیں تو قیمتی میک اپ کر کے، پورا زیور پہن کر کے، کون سا ماتم ہوتا ہے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
اس دنیا کی کون سی تہذیب ایسی ہے کہ جس تہذیب میں اس طرح تیار ہو کر کے ماتم کیا جاتا ہو، غم منایا جاتا ہو، اس طرح نئے کپڑے پہن کر کے؟ اور آپ بتلا دیجئے وہ کون سا ایسا غم ہے کہ جہاں باجا بجتا ہو؟ کسی کے والد کے انتقال پر ہم باجا بھیج دیں، چلے گا؟ کسی کے نواسے کے انتقال پر ہم باجا لے آئیں، چلے گا؟ کھلیا سجا کے لے آئیں، چلے گا؟ اپنے نواسے کے لیے برداشت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ملے ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی آبرو اس طرح سے نیلام کی جائے گی، ان کی وفات پر اس طرح خوشیاں منائی جائے گی؟ یہ صورتحال، امت اس کنارے پہ آ گئی، امت اس دہانے پہ آ گئی۔ جسے 23 سال بیٹھ کر کے پڑھایا اور سمجھایا ہو، 100 سال تک صحابہ نے قربانیاں دے کر ایک چیز سکھلائی ہو، اس کا انجام یہاں پہنچا ہو۔ چولہا نہیں جلے گا، کھچڑا سڑکوں پہ بٹے گا، عورتیں گھروں سے باہر نکلنے کے قابل ہو جائیں، شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ شیطان عورت کو باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عورت جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی استشرفہ الشیطان، شیطان جیسے ہم لوگ کوئی چیز بہت دور کی بہت غور سے دیکھنا چاہتے تو اس طرح وہ کرتا ہے، تاک میں رہتا ہے، جیسے ہی باہر آئے بس سمجھ لیجیے اب وہ کتنوں کا ایمان خراب کر دے گا، کتنوں کی توبہ توڑ دے گا، اور کتنوں کے اعمال نامے بھی گناہوں سے سیاہ کر دے گا، پلک جھپکتے ہی اس کا کام، اس کے پاس ہتھیار ہے۔ عورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورت شیطان کا جال ہے، عورت شیطان کا جال ہے۔ جال کی ویاخیا، جال کا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ جال کا ڈیفینیشن، چڑیا بہت اڑنا جانتی ہے، جال میں پھنستی ہے تو پرواز بھول جاتی ہے۔ خرگوش بہت دوڑنا جانتا ہے، تیتر چھپنا جانتا ہے، جال میں پیر پڑتا ہے تو پھر قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی جس پر نگاہ نہیں ٹک سکتی پانی میں رہتے ہوئے، جال میں پھنستی ہے، تیراکی بھول جاتی ہے۔ مرد بہت طاقتور اور مدبر صحیح، عورت کے جال میں پھنستا ہے تو قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے جال کا۔ اور شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک چیز نہیں نافذ کر سکتے، وہ سارے گناہ کر کے دکھا دیں۔ اور یہ چولہا نہ جلانے کی جو ریت ہے، جب چولہا جلے گا تو عورت کو ڈیوٹی دینا پڑے گی، چولہا نہیں جلے گا عورت آزاد ہے، اسے گھر سے نکالے تماشا بن جائے گا، سارے تازیے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ عورتیں نکلنا گھر سے باہر چھوڑ دیں، آپ سمجھ لیجیے کہ یہ تازیہ داری، اور تازیے میں یہ بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ ایک جگہ ہے جہاں گیدرنگ ہوتی ہے اور عورت نہیں ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں سنگل پیلیس ہے، کہ جہاں گیدرنگ تو ہوتی ہے، لوگ تو جمع ہوتے ہیں مگر عورت نہیں، اس لیے یہاں دلچسپی نہیں، بھیڑ کم ہے۔ تو یہ پوری طرح سے آپ نگاہ ڈال کر کے اسلامی تعلیمات کو ایک طرف دیں گے، پھر اس کے بعد اس تماشے کو دیکھیں گے۔ اس تماشے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کتنی زبردست طریقے سے اس کی ویو رچنا کی گئی ہے۔ ہمارے تمام علماء نے، تمام مکاتب فکر نے اس کو سمجھا ہے، یہی وجہ ہے۔ ولی احمد رضا خان صاحب کے تمام فتاوی میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس لیے کہ خرافات سے بھرا ہو، کوئی ایک چیز ایسی ہو جو خیر کی ہو آپ بتا دیجیے مجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والے آپ کو پچھلے درجے فاسق اور فاجر تو ملیں گے، اگلی صف میں نماز پڑھنے والا شاید ایک آدھا کوالٹی پہچاننے کا اسٹینڈرڈ ہے، طریقہ، پیرامیٹرز ہیں۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو، یہ تو ہماری عقل پہ چوٹ ہے سیدھی کہ کون سا ایسا غم ہے بھائی کہ جس پہ باجا بجے۔ ہمارے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو پورے گاؤں میں اگر کسی نے اس دن مشین تک بجا دی تو جنازے سے فارغ ہو کر کے اس کے گھر پہ چڑھائی ہو جائے گی۔ اگر پڑوس والے نے ٹی وی چلا دی، میچ دیکھ لیا اس دن، تو اس کی مصیبت ہو جائے گی۔ نواسے رسول کی وفات کے اوپر باجے بج رہے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، چندے ہو کر کے، کیا ان کی کوئی آبرو اور عزت نہیں ہے؟ ہمارے اپنوں کی عزت ہے، ان کی کیا آبرو عزت ہے؟ مجھے بتائے تو کوئی اس کا فلسفہ سمجھا دے مجھے کوئی۔ مطلب یہ ایک ایسی غلطی ہے، ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہماری عقل کو معوف کر دیں گی۔ میں شریعت کی بات کہاں کر رہا ہوں، تو کر رہا ہوں پیچھے کہ توحید اتنا بڑا معاملہ ہے، وہ توحید اس سے باطل ہو رہی ہے کہ عورتیں اس طرح کھڑے ہو کر کے امام حسین ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، اس طرح کی چیزیں۔ ظاہر سی بات ہے، نہ تو یہاں امام حسین موجود ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے الفاظ نبی کے سامنے استعمال کرنا تک تو مصیبت ہے۔
اور جسے ابھی آپ انجام کو پہنچا دیں گے، پیروں سے رون دیں گے، اس کو آپ اس عقیدت کے ساتھ کیسے بہیو کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ اتنی عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ توحید کا معاملہ اور توحید کا معاملہ اس سے مشکل میں پڑ رہا ہے، بہت دقت کا معاملہ۔ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر شرک ثابت ہو گیا تو ہمارے یہاں ہیئرنگ تو اس کی ہوگی نا کہ نیکیاں کس کی زیادہ اور گناہ کس کے زیادہ، اور کیا زیادہ ہوں کہ ہم ان کو جنت میں بھیج دیں۔ جب شرک والے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے تو اس کا انڈر ٹرائل آئے گا ہی نہیں مقدمہ، اس کے اعمال کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہونی۔ تو اس لیے توحید کو مضبوطی سے باقی رکھنا ہے، توحید باطل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتنے خطرناک قسم کے سوالات ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر غم کا دن ہے یا غم کی مجلس ہے یا کسی پر ہم غم کر رہے ہیں، کسی کے غم میں ہیں، تو اس کا حاصل یہ تو نہیں ہے کہ ہم باجا بجائیں گے، نئے کپڑے پہن کر کے کون سا ماتم ہوتا ہے، اور یہ بے حیائی کس کے نام پر ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آنسو خشک کر دینے والی ہیں۔ اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو بڑھا دیں۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی پہلے سے ہی کرتے ہیں ان کے لیے کوالٹی مینٹین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، 5 بار کر دیں۔ جو لوگ خالی سنتیں پڑھ کے بھاگتے تھے وہ نوافل کا اہتمام کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ راتوں کو نہیں جا سکتے وہ عشاء اور فجر کا اہتمام کر لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ہو جائے گا۔ یعنی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں منہا اربعۃ حرم کہ اس میں سے 4 مہینے خاص احترام کے ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے۔ آخری بات اور ہم عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ خاص احترام کے مہینے ہیں، یعنی یہ ہمیں پسند ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم مہورت تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود ہی نکال کے بتا دیں کہ یہ 4 مہینے مہورت کے یعنی شبھ ہیں، سعد ہیں، نیک بختی کے ہیں، تو ہمیں اس میں اب کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن تلاش تو کرنا دور کی بات، ہم نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی شادی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا، کس شیطان نے یہ کہہ دیا کہ اس میں شادی نہیں ہو۔ عجیب سی صورتحال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یہ خاص احترام کے محبوب مہینے ہمارے، اور کسی نے کہہ دیا اس میں شادی نہیں ہو سکتی، شادی ہو جائے گی تو مار دھاڑ ہو۔ عجیب بات ہے۔ یہ شریعت پیدا کرنا، یہ شریعت کے مقابل کھڑا ہونے کی جرأت ہے جو کسی بھی قانون ساز اسمبلی کا سب سے بڑا جرم۔ قانون کو ہاتھ میں لینا، یہاں NSA کس پہ لگتی ہے، راسوکا کس پہ لگتی ہے، آپ بتائیے؟ اسی پہ جو قانون کو ہاتھ میں لے یا قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے، قانون کے نفاذ میں مزاحمت کرے، اس کے اوپر لگتی ہے۔ تو قانون کے ساتھ کھلواڑ یہ سب سے بڑا جرم، یہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے بتا دیا کہ یہ 4 مہینے ان میں کرو جو شبھ کام تمہیں چاہیے ہو، جو سعادت اور نیک بختی کے کام کرنا ہو، برکت کے کام، وہ ان میں کرو۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دیواجی زندگی کے زبردست آئیڈیل موجود ہیں، یعنی 11 شادیاں کر کے ہم کو آئیڈیالوجی دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ سب سے برکت والی شادی حضور کی کون سی ہے؟ سب سے برکت والی شادی کون سی ہے؟ سوال ہے، اس کو ڈھونڈ کر کے آپ بتائیے۔ تو آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا حضور کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے ساتھ حضور کا 25 سال کا ساتھ ہے، اور جن کی طاقت اور جن کے اعتبار اور جن کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے رہتے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یعنی ایک ایسی خاتون جس میں ساری اہلیت موجود، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، دوسری کسی عورت کی ضرورت محسوس نہیں کی حضور۔ اور اس سے بڑے برکت کی بات یہ کہ انہی سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور انہی میں کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں جن شہزادوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ان سے زیادہ برکت والی شادی تو کسی کی نہیں، تو کہنا پڑے گا نا۔ اب پوچھئے وہ کس مہینے میں ہوئی؟ اب یہ سوال کیے کس مہینے میں ہوئی کہ اتنی بابرکت ہے؟ وہ اس محرم کے مہینے میں ہوئی۔ اب آپ کہیے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی کھڑا کر دیا آپ کو ان عورتوں نے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کھڑا کر دیا۔ حضور نے شادی کر کے دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنا کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بابرکت مہینے، اور اس کے بعد ہم کہیں مجھے معلوم ہے کہ کوئی موہنا پور کا ایسا نہیں جو اتنی ہمت کر سکے کہ وہ محرم میں شادی کرے 10 محرم تک، لیکن بہرحال کم از کم میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میں پیغام پہنچا کے رہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو غیرت لگ جائے۔ بہرحال سب سے بڑی ذمہ داری امت کی
جسے علماء امت کے علماء نے تو محسوس کیا ہے اور اس کو برق کر بھی رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بول بدلنے نہ پائے، حضور کا چھوڑا ہوا کوئی طریقہ تبدیل نہ ہونے پائے، حضور کے کسی بھی ایک عمل کے اوپر زنگ نہ آنے پائے۔ تو اس لیے ہم کر نہیں سکیں گے، میں کم از کم ہم بولتے تو رہیں گے ہی رہیں، ورنہ آپ بتلائیے، مجھے یہ بھی امید نہیں کہ کوئی تعزیہ داری چھوڑ دے گا، لیکن ہم بھی اتنے سخت جان ہیں کہ ہم بولنا چھوڑ دیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ ہم توحید کے یہ بولتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے کہ یہ زمین کا غلیظ ترین شرک ہے اور زمین کی بدترین بت پرستی ہے۔ جب آپ کے سامنے استشہادات موجود ہیں، دلائل موجود ہیں اور سینسٹیوٹی موجود ہے توحید کی، تو اس کو سمجھنا آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص کا عقیدہ نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھے اور حضرات حسنین سے خانواد نبوت سے بے پناہ محبت اور انس نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے اور خرافات سے، شرک سے، بے حیائی سے، گانے بازی سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔